نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ موصول ہوا، سب سے پہلے وہ کلپ آپ سماعت فرما لیں۔ واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، مفتی اعظم تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں، اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں۔ تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے، اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو۔ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو، وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جواب سمجھو، سنو میرا، اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے۔ جب جواب ہی سمجھ میں آئے تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے؟ میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے، وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا، اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر۔ اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں۔ تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے۔ شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے، قابل اعتماد ہے، مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو، امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو۔ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائن؟ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی؟ نہیں یار انہیں رہنے دیں، ایسی ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں نا ویسے چلتے رہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو۔ یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں، اور جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا اسلاف کو فالو کریں گے، اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں، میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا، یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا مفتی صاحب سائل کو کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویات کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا آپ ان کے مقلد ٹھہرے۔ اس کا رد کرنے سے پہلے میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب آپ نے اللہ کی توفیق سے یہ تسلیم کر لیا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم سعودی عرب وہ کسی کے بھی مقلد نہیں تھے، کتاب و سنت کے پیرو تھے، کتاب و سنت کو فالو کرتے تھے۔ یہ بات آپ نے اللہ کی توفیق سے تسلیم کر لی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف
کہ آپ نے کہا کہ علامہ ابن باز نے جو مسائل کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا آپ ان کے مقلد ہیں۔ تو حضرت صاحب یہ تقلید نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ تقلید ہے؟ آپ اپنی کتب کی طرف رجوع کریں، آپ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات مسلمہ ہے۔ مفتیان اعظام کی طرف رجوع کرنا اور فتاویٰ کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں، یہ تقلید نہیں ہے۔ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ علماء کرام سے مسائل پوچھے اور فتاویٰ کی طرف رجوع کرے، دلائل طلب کرے، اگر دلائل مل جائیں، کتاب و سنت کے دلائل مل جائیں اور ان پر عمل کر لے، یہ تقلید نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے پیرو تھے اور کتاب و سنت سے مسائل حل کرتے تھے۔ جب انہوں نے مسائل کتاب و سنت سے حل کیے ہیں تو ان کی بات ہم تسلیم کر رہے ہیں اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لہذا یہ ہم کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو سمجھ نہیں سکتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام سے رہنمائی لیں۔ تو علماء کرام سے رہنمائی لینے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ چیز تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی اپنی کتاب مسلم الثبوت اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فَالرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم او إِلَى الْإِجْمَاعِ، اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنا اور اجماع کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے، لیس منہ، یہ تقلید نہیں ہے۔ وَقَذَ الْعَامِ إِلَى الْمُفْتِي، اسی طرح عام بندہ مفتی کی طرف جائے، فتویٰ دینے والے کی طرف جائے تو یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ تو حضرت یہ تو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات کہ ایک تقلید نہیں ہے، آپ کہیں کہ یہ تقلید ہے۔ تو حضرت ہم آپ کے اصول کے مطابق آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ اصول ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے، آپ لوگوں کا یہ اصول ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، تقلید کی شرعی حیثیت میں تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تقلید عقائد و ضروریات دین میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اجتہاد کا عمل ہے نہ کہ تقلید کا۔ یعنی عقائد میں تقلید آپ لوگوں کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور اس چیز کا اعتراف آپ نے بھی کیا ہے، بلکہ وضاحت سے یہ چیز آپ نے پیش کی ہے۔ جو ابھی مناظرہ ہوا تھا صدیق رضا صاحب کے ساتھ آپ کا، تو اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ عقیدے میں خود تحقیق کرنا ہر یار عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عام آدمی کو اس پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ، کیونکہ قرآن و سنت نے عقیدے کے بحث کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ اس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بیسک عقائد ہے۔ عقیدے کے سوال جائز نہیں ہے، عقیدے پہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، عقیدے پہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن اس میں تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ دیکھیں تو آپ نے سنا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں، اور ان کے اکابرین بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا عقائد میں آپ کی عوام جو ہے، آپ کی عوام وہ علماء کرام سے استفادہ نہیں کرتی، آپ سے عقائد کے مسائل نہیں پوچھتی، اور آپ کے علماء کی طرف سے جو عقائد پر لکھی گئی کتب ہے وہ آپ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ ان کے مقلد ٹھہرے؟ آپ ان کے مقلد ٹھہرے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے؟ اگر عقائد میں تقلید نہیں ہے تو عقائد کی کتب پڑھنے سے آپ مقلد نہیں بنتے۔ اور اسی طرح ہم بھی تمام مسائل میں، عقائد کے مسائل ہوں یا فروع کے مسائل، علماء کرام مفتیان اعظام کے فتاویٰ سے استفادہ کرنے سے مقلد نہیں ٹھہریں گے۔ جب آپ نہیں ٹھہرتے تو ہم کیسے ٹھہریں گے؟ تو محترم، جو اصول آپ اپناتے ہیں اس اصول پر پورا اترا کریں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، پھر آپ عقائد کے حوالے سے کہاں سے مواد لیتے ہو؟ اپنے علماء کرام کی کتب آپ نہیں پڑھتے، اور آپ کی عوام آپ سے نہیں پوچھتی، علماء سے استفادہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیوبندیہ کے اصول کے مطابق بھی علماء سے سوال کرنا، فتاوی جات سے استفادہ کرنا یہ تقلید نہیں ہے۔ کیونکہ عوام کا کام کیا ہے؟ عوام جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ سوال کریں اور پھر دلیل طلب کریں۔
جہاں سے دلیل ملے تو اسی پر عمل کر لیں. دلیل پر عمل ہوتا ہے، وہ علماء کی بات پر عمل نہیں ہوتا. اور یہی بات علماء و محدثین نے فرمائی ہے. میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں. امام شیرازی وہ اپنی کتاب کے اندر التبصرہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ علماء اور عوام، عامی اور عالم ایک چیز میں برابر ہیں. ایک چیز میں یعنی اجتہاد کے اس معاملے میں برابر ہیں. یہ اجتہاد کا ملکہ جو عوام کے پاس بھی ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور دلیل طلب کرے. عوام کی یہ کوشش ہوگی اور عوام بھی تحقیق کرے گی. عوام کی تحقیق یہ ہے کہ علماء سے سوال کرنا اور دلیل طلب کرنا، اور دلیل مل جائے دلیل پر عمل کرنا. یہ عوام کی تحقیق ہے، کیونکہ ان کے بس میں اتنا ہے، جتنا ان کے بس میں ہے اتنا ان کو کرنے کے حکم ہے، اور علماء کے بس میں سے زیادہ ہے. اور اسی طرح علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علماء اور عوام برابر ہیں کہ تحقیق کریں اور اجتہاد کریں، کوشش کریں، حق تک پہنچنے کی کوشش کریں جتنی یعنی ان کے پاس طاقت ہے. علماء کے پاس طاقت یہ ہے کہ وہ کتابیں کھول کر مسائل نکال سکتے ہیں، لیکن عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. وہ علماء سے پوچھیں گے، اور اسی طرح جو ہے ان کے پڑھنے کی جو کتابیں وہ پڑھیں گے، وہاں سے مسائل اخذ کریں گے. جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق وہ کوشش کریں گے. یہ کوشش ہے، یہ تحقیق ہے، یہ تقلید نہیں ہے. تحقیق اور تقلید آپس میں متضاد ہیں. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عامی کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامی مقلد ہوتا ہے، یہ تو اپنے یعنی علماء کو بھی عامی کہتے ہیں، علماء کو بھی یہ عامی سمجھتے ہیں. تقلید ہوتی ہے ان کے نزدیک عامی کے لیے ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ عامی پر فلاں کی تقلید واجب ہے، عامی کو تقلید کرنی ہے، تو یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اسی طرح مقبل بن ہادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یمن کے عالم تھے. انہوں نے تقلید کے حوالے سے ایک بہترین بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں فَالتَّقْلِيدُ لَا يَجُوزُ وَالَّذِينَ يَبِيحُونَ تَقْلِيدَ الْعَامِيِّ لِلْعَالِمِ. تقلید جائز نہیں ہے، اور جو لوگ جو ہے عامی کے لیے عالم کی تقلید کو جائز کہتے ہیں، نقول لہم، ہم ان کو کہتے ہیں این دلیل، اس کی کہاں ہے دلیل، اس کی دلیل کہاں ہے. تو ثابت ہوا کہ علماء کرام کے نزدیک، ائمہ محدثین کے نزدیک علماء سے سوال کرنا، فتویٰ جات سے استفادہ کرنا تقلید نہیں ہے. بلکہ آپ کے شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہاں تک یہ کہا ہے، علامہ نووی سے نقل کیا ہے کہ عامی کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا، جس سے چاہے فتویٰ لے لے، عمل کر لے. اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ عامی کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا. تو ثابت یہ ہوا کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنی وہ تحقیق کرے گا. عامی کے پاس جتنا علم ہے اتنی تحقیق کرے گا، اور علماء کے پاس جتنا علم ہے جتنی وہ تحقیق کر سکتے اتنی تحقیق کریں گے. لیکن تقلید کوئی نہیں کرے گا. تقلید یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو لے لینا، دلیل طلب نہ کرنا، یہ چیز تقلید ہوتی ہے. باقی علماء کرام سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ علماء سے سوال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگر سوال کرنا اور علماء کی فتویٰ جات پر عمل کرنا تقلید ہے تو پھر عقائد میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی عوام کیوں مقلد نہیں ٹھہرتی؟ جب ان کی عوام اور وہ خود مقلد نہیں ٹھہرتے تو ہمیں کیوں مقلد کہہ رہے ہیں؟ فروعات میں بھی ہم اپنے علماء کرام سے استفادہ کرتے ہیں. تو علماء کرام سے استفادہ کرنا، ان کی فتویٰ جات پر عمل کرنا، کتاب و سنت کی دلیل طلب کرنا، یہ تقلید نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.